السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الطور، آیات مقدسہ 17 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اور جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا، والطور وکتاب مسطور، یہاں سے اللہ رب العزت نے کچھ اہم نشانیوں کی قسمیں اٹھائیں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہماری تربیت کے لیے ہیں، اور مقصد ان قسموں کا یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت جو گفتگو ارشاد فرماتے ہیں وہ انسانی طبی نوعی تقاضوں کے پیش نظر وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم جب کوئی اہم بات کرتے ہیں تو قسم اٹھا لیتے ہیں یا اہمیت کے طور پہ کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ قسمیں اٹھا کے گفتگو ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ سمجھ لیں، انسان یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ ان تمام مخلوقات اور تمام کائنات کا خالق وہ صرف اللہ ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اب جب اللہ ہے سب کچھ تو پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی بالادستی ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، صرف فکر اور فلسفے کے بیانیے کی حد تک نہیں بلکہ اس کے سسٹم کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جب اس کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت کے کنٹرول میں سب کچھ چل رہا ہے، آل ان آل وہی ہے، تو پھر جب ہم اپنا سماجی نظام تشکیل دیتے ہیں، سیاسی نظام تشکیل دیتے ہیں، معاشی نظام تشکیل دیتے ہیں اور اداروں کی تشکیل کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کو کیوں آؤٹ کر دیتے ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت تو یہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ آسمانوں کو دیکھ لو، آپ زمین کو دیکھ لو، جو کچھ اس میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ دیکھ لو، یہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ دیکھ لو، اس کے اوپر بیت المعمور ہے وہ دیکھ لو۔ پھر سچی رہنمائی کتاب مقدس نازل ہوئی، اس پہ غور کرو، تورات، انجیل، زبور پہ غور کر لو، تجلی طور پہ غور کر لو۔ یہ کیا دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے، فکر اور فلسفے میں بھی، بیانیے میں بھی، عملی نظاموں میں بھی۔ میرے عزیزوں، ان جملوں کو ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ دین کی بالادستی، اللہ کی بالادستی، اللہ کی رہنمائی کی بالادستی، یہ صرف فکر اور فلسفے میں نہیں ہے یا ہم صرف بیانیے کی حد تک کریں
نہیں، بلکہ عملی نظام کی تشکیل ہے۔ پہچان تو عملی نظام سے ہونی ہے، جو تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، ان تینوں بنیادوں پہ دین کی عمارت کھڑی ہے۔ مرکز دل ہے، اس کا اظہار دو طریقوں سے، ایک زبان سے، دوسرا عملی نظاموں سے ہے۔ اسی سے کافر، مشرک اور منافق واضح ہوتے ہیں، اسی سے جنتی اور جہنمی واضح ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلے درس میں ہمیں جو تربیت فرمائی، ساری کائنات کی تخلیق، اس میں اپنے اختیارات، اور حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب روز جزا آئے گا، اور روز جزا کے موقع پر بھی اللہ کہتے ہیں یہ آسمان تم دیکھ رہے ہو، تمہاری اپروچ نہیں ہے اس تک، لیکن یہ بھی لرزے گا، کانپے گا اللہ کے ڈر سے، اور یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، اور یہ ساری گفتگو ارشاد فرما کے اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جھوٹوں کے لیے بربادی ہے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کتنی اہم گفتگو ہے میرے عزیز۔ آج کے درس میں اور رکوع مکمل ہونے تک اللہ نے جنتیوں کے بارے میں ان کے انعامات کا ذکر کیا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، ان کے جو نتائج ہیں اس کی وجہ کیا ہے، جو اللہ انعامات دے رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جنت کا ماحول اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درس میں تو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے ان نعمتوں کو، انشاءاللہ 2 دروس میں ہوں گی وقت کے اختصار کی وجہ سے، لیکن توجہ سے سنیے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو متقین ہیں، جو جنتی ہیں، کتنے اعزاز سے اور فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے بچے لائق نکل آئیں، اچھے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ہماری خدمت کرنے والے ہوں، ہم ہر جگہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی یہ اولاد ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر فخر نہ کرے؟ جن بندوں نے اپنے فکر اور فلسفہ سے لے کر، اپنے دل اور دماغ سے لے کر اپنا ہر عمل اللہ کے تابع کر دیا، پھر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، مال کے نذرانے پیش کر دیے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دے دی، اپنے نفس کو مار لیا، اور پھر اللہ کے سسٹم کے غلبے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، تو کیا اللہ ان پہ فخر نہیں کریں گے؟ اللہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ پیچھے بھی ہم کئی جگہوں پر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ ان المتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک، انا تاکید کا لفظ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک یعنی کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ متقین کی کہہ دے تو پھر بھی بگزارا ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت انا کے لفظ سے ارشاد فرما رہے ہیں، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، مومن اور سچے لوگ۔ متقین کا جب لفظ میرے عزیزوں ہم سنتے ہیں تو اس سے مراد سچی جماعت ہے، حق پر قائم رہنے والے اور حق کو غالب کرنے والے، باطل کا نظام توڑنے والے مراد ہوتے ہیں۔ صرف یہ رسمی جو ہم ارکان اسلام کر رہے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے، یہ تو ارکان اسلام ہماری پہچان ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے۔
اصل میں تو متقین کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے، پورا ایک سسٹم ہے، سسٹم کی تشکیل ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان المتقین، بے شک متقین لوگ فی جنات، باغوں میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ جنات، نعیم احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی اپنی تفسیر میں اگر وضاحتیں کریں ہم تو میرے عزیزوں بڑی لمبی لمبی وضاحتیں ہیں، ایک ایک لفظ پہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر اللہ مختلف انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اتنا لفظ تو ہماری پہچان میں ہے کہ باغ کے کیا تقاضے ہیں، باغ کا کیا ماحول ہوتا ہے، ایک گارڈن جو ہے اس کا کیا ماحول ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ اپنے تصور میں جتنا مرضی خوبصورت کر لیں، اللہ جس باغ کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے رائی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، میوے وہ کھاتے ہوئے ہوں گے جو ان کو اللہ عطا کریں گے، ان کا رب دے گا۔ وَوَقَاهُمْ، اور ان کو اللہ نے بچایا، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کو بچایا، ان جنتیوں کو، عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، باغات دیے، میوے دیے، اور میوہ فاکہین کہتے ہیں وہ میوہ جس کے کھانے کے بعد ذائقہ آئے۔ یہ تو نعمتیں ہیں، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئن، یہ جسم کے اندر رچتا ہوا ہوگا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ کرتے ہیں رچتا ہوا، یعنی وہ کھانا اور پینا جو انسان خوب سیر ہو کے کھائے پیے اور وہ اس کی باڈی کا حصہ بن جائے، ذائقے والا بھی ہو، مزیدار ہو، اور کھانے کے بعد جسم کا حصہ بن جائے، کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور اتنا کھائے جتنا جی چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے جسم کا وہ غذا بن جائے، اس کو غذا کہتے ہیں ہم۔ اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے میرے عزیزوں، بما کنتم تعملون، یہ سارا کچھ کیوں آپ کو مل رہا ہے؟ اس لیے کہ جو تم کرتے تھے، یہ روز جزا ہے، تمہیں تمہارا کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ پیچھے جہنمیوں کے بارے میں بھی میرے عزیزو ہم نے یہ پڑھا تھا، سنا تھا، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم کرتے تھے، اور یہاں اللہ نے کہہ دیا بما کنتم تعملون۔ مجھے اب ذرا غور کر کے بتائیے کہ عملی نظام کے بغیر کیسے پہچان ہوگی؟ اس سے مراد عملی نظام ہے، بیانیہ مراد تو نہیں۔ ہم اپنے بیان سے اللہ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں تو ہمارے سارے اسکالرز، سارے جتنے بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہر جمعے میں، ہر مسجد میں، عیدوں پر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ضروری ہے، لیکن کبھی یہ غور کیا ہے کہ جو الفاظ ہم اپنے منہ سے بول رہے ہیں اللہ کی بڑائی کے، اللہ اکبر، یہ لفظوں میں تو ہے، تو کیا سسٹم میں بھی ہے؟ ہماری مارکیٹ، ہمارا بازار، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے ادارے اس کے مطابق ہے؟ عملی نظام معیار ہے، یاد رکھو، بما کنتم تعملون۔ انشاءاللہ یہیں سے کل اگلا درس شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ اعلیٰ فکر اور فلسفہ اور اس کی بالادستی
جو سسٹم میں ہونی چاہیے، اللہ اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔